وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ آج ہی کی تاریخ کو 10:20 پر مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین غیظ المنافقین سلطان المتکلمین حضرت شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا۔ مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنؤ سے پورب حضرت بندگی میاں علیہ رحمت و رضوان کے شہر امیٹھی میں پیدا ہوئے۔ آپ کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے امیٹھی سے لکھنؤ لایا گیا اور مدرسہ فرقانیہ میں آپ نے تحصیل علم شروع فرما دیا۔ حفظ قرأت اور عربی کی ابتدائی کتابیں سب آپ نے مدرسہ فرقانیہ میں پڑھیں۔ مدرسہ فرقانیہ حضرت مولانا علی القضاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ مدرسہ تھا، جو الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ تھے، مگر اپنی عیاری اور مکاری کی بنیاد پر کچھ وہابی دیوبندی اس میں سنی بن کر شامل ہوئے، پڑھانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے پورے مدرسے پر ان کا تسلط ہو گیا۔ حضور شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تو تعلیم سے زیادہ لوگ اس پر زور دیتے تھے کہ حضور مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کے اندر وہابیوں کا سخت رد فرمایا اور بدعات کا رواج دیا۔ بات بات پر حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں توہین، گستاخیاں، بے ادبیاں کرتے رہتے تھے اور کچھ اس انداز سے حضور اعلیٰ حضرت کا تعارف کراتے کہ سننے والے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے متنفر ہو جاتے۔ حضور شیر بیش سنت کے والد گرامی ابوالحفاظ حضرت حافظ نواب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیر بیش سنت مولانا ہدایت رسول رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک دن مولانا ہدایت رسول صاحب نے حضور اعلیٰ حضرت کی کتاب مبارک تمہید ایمان حافظ نواب علی صاحب کو دیا، کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لیجئے، یہ کام آئے گی۔ انہوں نے کہا حضور میرا بیٹا فرقانیہ میں پڑھتا، اب تو بات بات پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتا ہے، یہ کتاب میرے کس کام آئے گی؟ فرمایا لے جائیے، رکھیے، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس سے بہت فیضان ملے گا۔ انہوں نے کتاب لا کے گھر میں رکھ لی۔ برسات کا زمانہ تھا، آپ کی والدہ نے کتابیں آنگن میں دھوپ دکھانے کے لیے پھیلا دی تھیں۔ آپ جب پڑھ کر لکھنؤ سے لوٹے فرقانیہ سے تو آپ نے دیکھا آنگن میں کچھ دینی کتابیں سوکھ رہی ہیں۔ آپ گئے، کتاب ہاتھ میں اٹھائی تو وہی کتاب تمہید ایمان شریف تھی۔ اس کے 2-4 ورق پڑھے، پڑھتے ہی دل کی دنیا بدل گئی اور آپ نے فرمایا واقعی کافر ہیں، بلا شبہ کافر ہیں، یقیناً کافر ہیں، بالکل کافر ہیں۔ ماں نے کمرے سے جب کافر کافر کی آواز سنی تو قریب پہنچ کر دیکھا تو بیٹے کے ہاتھ میں سرکار اعلیٰ حضرت کا رسالہ مبارکہ تمہید ایمان، اور وہ فرما رہے تھے واقعی کافر ہیں، بلا شبہ کافر ہیں، یقیناً کافر ہیں۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر آپ نے اپنے والدین سے کہا کہ اب میں فرقانیہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ فرقانیہ والے اکثر گمراہ ہو گئے ہیں، وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ مگر والدین کے اصرار اور ان کے سمجھانے پر آپ پھر گئے، مگر اب بحیثیت طالب علم کے بجائے آپ ایک مناظر کی حیثیت سے گئے۔ آپ نے اپنے استادوں سے حضور اعلیٰ حضرت کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جب گفتگو شروع فرمائی تو کسی کے پاس جواب نہ تھا، اور پھر لوگوں نے آپ سے دھوس جما کر آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر آپ نے فرمایا کہ تم دھوس جما کر اگر مجھے خاموش کرنا چاہتے ہو تو میں آئندہ کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور واپس آ گئے۔ اپنے والد سے کہا مجھے بریلی شریف لے چلیے۔ بریلی شریف سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں آپ پہنچے
اور پھر حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو داخل سلسلہ بھی فرمایا، اور اپنے ہاں پڑھائی کے لیے آپ نے انہیں حکم دیا۔ چنانچہ حضرت شیر بس سنت نے سیدی اعلیٰ حضرت کے قائم فرمودہ منظر اسلام مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کی 19 سال کی عمر پاک تھی۔ ہلدوانی کے کچھ لوگ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ہمارے ہاں یاسین خام سرائی 80 سال کا کھوسٹ بڈھا جو اشرف علی تھانوی کا خلیفہ ہے، وہ کئی دنوں سے آیا ہوا ہے اور روزانہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور شان اقدس کے خلاف بکواسیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس نے بار بار چیلنج مناظرہ دیا ہے، ہم لوگوں نے اس کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا، تاریخ مناظرہ بھی طے ہو گئی ہے۔ اس لیے حضور آپ چلیں یا کسی بہت تجربہ کار کو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجیں، اس لیے کہ وہ 80 سال کا کھوسٹ بڈھا ہے، بہت جہاں دیدہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا پہنچ جائے کہ جو اس کے اعتراضات کا جواب نہ دے سکے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ جائیے، انتظام کیجیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ صبح کو مناظرے کا وقت آپ لوگوں نے متعین کیا اور شام ہی کو مناظر پہنچ جائیں گے۔ جب بریلی شریف سے شام کی گاڑی ہلدوانی پہنچی تو لوگ ہار پھول لے کر حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے انتظار میں اسٹیشن آئے، مگر گاڑی سے ساری سواریاں اتر گئیں اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس گاڑی میں نہیں تھے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا تو کوئی دوسرا عالم دین بھی ان کو نظر نہیں آیا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں کہ سویرے مناظرہ ہوگا، یہ بریلی شریف سے آنے والی آخری گاڑی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نہ خود آئے نہ کسی کو انہوں نے بھیجا، اب کیا ہوگا؟ دیکھا کرتا پائجامہ اور دوپلی ٹوپی لگائے ایک نوجوان جن کے چہرے پر ابھی داڑھی اور مونچھ بھی نہیں تھی آگے بڑھے۔ انہوں نے فرمایا ایسا لگتا ہے آپ لوگ کسی کے انتظار میں آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں کل سویرے یہاں مناظرہ ہونے والا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ہم لوگوں نے گزارش کی تھی کہ آپ تشریف لائیں یا کسی تجربہ کار کو بھیج دیں، مگر افسوس یہ ہے کہ نہ تو خود سیدی اعلیٰ حضرت آئے نہ کسی کو بھیجا۔ اب سویرے کیا ہوگا انجام سوچ کر ہم لوگ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت خود تو نہیں تشریف لائے ہیں مگر مجھے سیدی اعلیٰ حضرت نے بھیجا ہے۔ اب لوگوں نے سر سے پیر تک، پیر سے سر تک دیکھنا شروع کیا۔ یہ بغیر داڑھی موچھ کا کمسن لڑکا اور یہ 80 سال کے کھوسٹ بڈھے سے مناظرہ کرے گا؟ بہرحال لوگوں نے ہار پھول گلے میں ڈالے، نعرے لگائے اور واپس قیام گاہ پہ لے کے پہنچے، مگر انجام سوچ کر پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ حضور شیر بیش سنت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے نہ دیکھیں، جس نے بھیجا اس کو دیکھیں۔ میں اگرچہ کچھ نہیں ہوں مگر جس نے بھیجا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ اللہ و رسول کی بارگاہ سے ان کو بہت طاقتیں ملی ہیں، اس لیے آپ ہم کو نہ دیکھیں ان کو دیکھیں۔ چنانچہ لوگوں کی تسلی ہوئی، فرمایا کہ مناظرہ سویرے ہوگا، آج اعلان کر دیجئے کہ علم غیب رسول کے عنوان پر حضور اعلیٰ حضرت کے غلام کی تقریر ہوگی۔ پورے ہلدوانی شہر میں اعلان ہو گیا کہ ایک کمسن بچہ جو بریلی شریف سے آیا ہے، جس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے بھیجا ہے، وہ آج علم غیب رسول کے عنوان پر تقریر کرے گا۔ تا حد نظر دیوانوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ حیرت و استعجاب میں لوگ سوچتے تھے کہ یہ کمسن بچہ کیا مناظرہ کرے گا، مگر جب آپ منبر رسول پر بیٹھے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا تو سارا مجمع جھومنے لگا۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا یہ پوری رات اسی طریقے سے خطبہ ہی پڑھتے رہے۔ خطبے کے بعد جب قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی تو لوگ محظوظ ہو گئے، اور تلاوت کلام ربانی کی بعد جب نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضور اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اپنے مخصوص انداز میں پڑھنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مدینہ طیبہ کی باغ کے تازہ تازہ کھجوروں کے پھل توڑ توڑ کر نچوڑ کر عرق کو کان کے ذریعے دل میں اتارا جا رہا ہے۔ پورا مجمع جھوم رہا تھا، اور نعت رسول پاک کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان شروع ہوا تو پورا مجمع کیف و سرور میں جھومنے لگا۔
پھر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے وہ شاندار خطاب فرمایا کہ ہلدوانی میں ایک دھوم مچ گئی۔ سویرا ہوا، جب مناظرہ شروع ہوا تو چند ہی منٹوں کے بعد اس 80 سال کے خوبصورت بڈھے کو آپ نے ایسا لاجواب کیا کہ وہ چپل جوتے چھوڑ کر اسٹیج سے فرار ہو گیا۔ لوگوں نے وہاں الحمدللہ جیت کے نعرے لگائے اور اللہ رسول کے نام کا نعرہ بلند کیا۔ فتح و کامرانی کا تاج اعلیٰ حضرت سرکار کے بھیجے ہوئے اس نوعمر شہزادے کے سر پہ رکھا، اور پھر ایک عظیم قافلے کے ساتھ حضرت شیر بے سنت ہلدوانی سے چل کر جب بریلی شریف پہنچے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے در دولت سے باہر تشریف فرما تھے۔ آپ نے آگے بڑھ کر شیر بے سنت کو اپنے گلے سے لگایا، اپنا امامہ اتار کر دیا، اپنی صدری دی، اور آپ نے 5 روپے انعام عطا فرمایا۔ مدرسہ منظر اسلام کا رجسٹر منگایا اور اس پہ تحریر فرمایا کہ حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے، آج سے میں ان کا 5 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ تو ولد مرافق غیظ المنافق اور ابو الفتح ہیں۔ پیر و مرشد نے جو ابو الفتح کا خطاب دیا تو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہزار مناظروں میں آپ تشریف لے گئے، اور جہاں بھی آپ پہنچے ہر جگہ فتح و کامرانی کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا، اور ہر جگہ کامیاب اور کاملا ہو کر آپ پھوٹے۔ پوری زندگی الحمدللہ آپ نے بد مذہبوں سے مناظرہ کیا، دشمنان خدا و رسول کو ناکوں چنے چوا دیے، اور پھر حضور شیر بے سنت نے وہ ایمان افروز خطابات فرمائے کہ ایک دو نہیں، ہزار لوگ سنیت کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے غلامی کا پٹہ گلے میں ڈال لیا، شہنشاہ بغداد سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن گئے، اور پوری حیات طیبہ میں حضور شیر بے سنت نے آریہ سماجیوں کا مقابلہ کیا، وہابیوں غیر مقلدوں کا مقابلہ کیا، دیوبندیوں کا مقابلہ کیا، اور جہاں بھی پہنچے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے فیض و برکات سے الحمدللہ کامیاب اور کامرا ہی رہے۔ حضور شیر بے سنت محرم الحرام کی 8 تاریخ کو اس دنیا فانی سے روانہ ہو گئے، اور آج بھی الحمدللہ حشمت نگر پیلی بھیت شریف میں آپ کا آستانہ ہے، اور بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حضور شیر بے سنت کی کتنی مقبولیت تھی، اور کس قدر وہ چہیتے تھے اعلیٰ حضرت سرکار کی کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنا روحانی بیٹا قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں عموماً ان کے والدین ان کا رشتہ طے کرتے ہیں، مگر شیر بے سنت نے اعلیٰ حضرت کو ایسا اپنایا کہ گھر بھی چھوڑا، خاندان بھی چھوڑا، وطن بھی چھوڑا، اور بریلی شریف ہی میں جا کر آپ نے قیام کیا، اور پھر حضور اعلیٰ حضرت کی اجازت سے پیلی بھیت میں آپ نے اپنا گھر بنا لیا، اور جب پیلی بھیت میں گھر بنا تو آپ کے رشتے کے لیے جب بات آئی تو آپ کے صاحبزادے حضور سیدی سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان اور سیدی اعلیٰ حضرت کے دوسرے صاحبزادے حضور مفتی اعظم نے آپ کے لیے پیلی بھیت کا رشتہ منتخب فرمایا، اور جب بارات چلی تو بریلی شریف سے پیلی بھیت کے لیے چلی۔ اس بارات کی سرپرستی حضور حجت الاسلام شہزادے اعلیٰ حضرت فرما رہے تھے۔ اس بارات میں حضور مفتی اعظم ہند باراتی تھے، حضور سید العلماء مارہریوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہوالہ بن کر آپ کے ساتھ چل رہے تھے، اور پھر علماء اور مشائخ کا یہ قافلہ جب پیلی بھیت شریف پہنچا، پھر آپ کی شادی ہوئی۔ وقت ملے گا تو انشاءاللہ پھر شادی کے روح پرور واقعات کبھی بیان کیے جائیں گے۔ بہرحال ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ مظہر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے اس روحانی فرزند مظہر اعلیٰ حضرت کو تا قیام قیامت اسی طریقے سے حضور اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کا قاسم بنائے، اور ہم جیسے لوگ حضور شیر بے سنت کے آستان کرم سے فیض و برکات حاصل کرتے رہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پورا خاندان مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بے سنت کا مرید ہے۔ تقریباً 200 مرتبہ سرکار شیر بے سنت میرے غریب خانے پر تشریف لائے، اور میری پیدائش سے پہلے میرے والد نے کہا کہ کسی بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو سرکار شیر بے سنت نے تعویذ دی، فرمایا جائیے اللہ اور رسول نے چاہا تو لڑکا پیدا ہوگا اور نام عبد المصطفیٰ رکھیے گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پورے خاندان والوں کو
حضور سیدی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیس سنت سے خصوصی تعلق ہے۔ حضور شیر بیس سنت کی تحریر میرے پاس موجود ہے، جس میں سرکار شیر بیس سنت نے میرے والد کو اپنا بیٹا اور میرے دادا کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار شیر بیس سنت مظہر اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم۔